بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ اور جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو یقینی طور پر اس وقت آپ پنجاب میں یا پنجاب سے باہر جہاں پر بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یقینی طور پر کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ مونسون کی جو شدید بارشیں ہیں اس سے سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور اس وقت میرے پاس جو اعداد و شمار موجود ہیں اس کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 54 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 227 جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ جب میں ان ہلاکتوں اور زخمیوں کی بات کرتا ہوں تو ان میں 85% سے زیادہ ہلاکتیں گھر گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ان میں ابھی میں 24 گھنٹے کا جو ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ باقاعدہ طور پر تصدیق شدہ ڈیٹا ہے، اور اگر آپ نے بھی انفارمیشن لینی ہے کہ کس جگہ پر کیا صورتحال ہے تو ndma.gov.pk NDMA کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 20 مرد، 12 عورتیں اور 22 بچے جاں بحق ہوئے، اور اگر ہم مجموعی طور پر جو اس وقت ایک سپیل شروع ہوا ہے بارشوں کا اس میں دیکھیں تو اب تک 178 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور 491 زخمی ہیں۔ اور خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پنجاب جو ہے اس میں ویسے آبادی کے حوالے سے بڑا صوبہ بھی ہے اور کچھ بارشیں بھی زیادہ یہاں پر ہو رہی ہیں، تو اب تک 178 میں سے 103 ہلاکتیں پنجاب میں ہیں اور 491 میں سے 385 زخمی جو ہیں ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہے۔ خیبر پختونخوا میں 38 ہلاکتیں ہیں اور 57 زخمی ہیں، سندھ میں 20 ہلاکتیں ہیں اور 40 زخمی ہیں، بلوچستان میں 16 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 4 جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اور مجموعی طور پر اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے اس میں کلاؤڈ برسٹ بھی ہو رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ شدید بارشیں اس کے علاوہ بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی چند روز پہلے حیدرآباد کے حوالے سے آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد آپ نے 2 روز پہلے لاہور میں جو ہونے والی بارش تھی وہ شدید تھی اور موسلا دھار تھی، اس کے ساتھ ہی پھر چکوال میں جس طرح بارش ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھا، اور آج جڑواں شہروں میں راولپنڈی اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، اور جہاں پر جتنی بھی جگہوں پر بارشیں ہو رہی ہیں وہاں پر ندی نالے جو ہیں بکھر رہے ہیں، اور ندی نالوں کے بکھرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جب ہم راولپنڈی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر نالہ لئی جو ہے مسائل پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس وقت بھی وہاں پر مسائل جو ہیں ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن میں اس میں ایک جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، یقینی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں اپنی جگہ پر متحرک ہیں، کام کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں پاک فوج بھی اپنے شہریوں کی مدد کے لیے میدان عمل میں نظر آتی ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ احتیاط کریں۔ یقینی طور پر احتیاط کیا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے گھر خستہ حال ہیں تو بھی کسی بھی طرح سے ان کی مرمت کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کریں۔ دوسری بات یہ کہ جو بچے باہر جاتے ہیں، کیونکہ بچوں کی ہلاکتیں جو ہیں وہ بھی تشویشناک ہیں، تو بچے جو باہر جاتے ہیں ان کو خاص طور پہ جب کرنٹ لگنے کے واقعات ہیں، اگرچہ بہت ساری جگہوں پر بجلی اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہے اور احتیاطاً بھی بہت سارے فیڈرز بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرنٹ لگنے کے واقعات پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بچے خاص طور پر احتیاط کریں جب وہ باہر جائیں، کھیلنے کے لیے جائیں۔ میں اس تشویشناک صورتحال میں ایک بات صرف آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت، آپ وفاقی حکومت کی بات کر لیں اور آپ کی حکومتیں، آپ صوبائی حکومتوں کی بات کر لیں، خاص طور پہ پنجاب کی حکومت، کیونکہ پنجاب میں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں اس وقت بھی پیشین گوئی میرے سامنے جو موجود ہے اس کے مطابق لاہور، چکوال، اٹک، جہلم، سرگودا، فیصل آباد، اٹک کے ساتھ ساتھ گجرات، فیصل آباد، سیالکوٹ، اکاڑا، قصور، شیخ پور، یہ تمام اضلاع جن پہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں مزید طوفانی بارش جو ہے اور تیز بارش کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے لیے
جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی پنجاب بھر میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک رین ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے. وہ رین ایمرجنسی کیا ہے کہ نہروں میں، ندیوں میں نہانے پر اور کشتی چلانے پر اور بارش کے پانی میں بھی خاص طور پر نہانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. یہ قانوناً جرم قرار دیا جا رہا ہے. آپ اپنی زندگیوں کا خود تحفظ کریں اور پانی جہاں پر بھی جمع ہو وہاں پر آپ ہرگز اس میں نہ جائیں. میں جو اس تمام شدید ترین صورتحال میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومتیں آپ کے ساتھ موجود ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA کا ایک ہنگامی دورہ کیا اور ملک بھر میں مانسون کی بارشوں کے حوالے سے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے رپورٹ طلب کی. NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی، جس میں جو خبر والی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ اس تفصیلی بریفنگ میں بتایا گیا کہ مانسون سیزن جو ہے اگست کے آخر تک، یعنی اس وقت جولائی چل رہا ہے، اگست کے آخر تک جاری رہنے کا امکان ہے. اور جو سرکاری طور پر بریفنگ دی گئی، اس بریفنگ کے مطابق اسلام آباد، پوٹھوہار ریجن، خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع اور بالائی علاقے جو ہیں بارشوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام آباد میں جو بارش ہونی ہے، پوٹھوہار ریجن میں ہونی ہے، خیبر پختونخوا میں ہونی ہے، یہ تو اس برس کی بات ہے، ابھی اگست تک کی بات کی جا رہی ہے. اگلے سال مانسون کا جو آغاز ہے وہ بھی ممکنہ طور پر جلد ہو سکتا ہے. اس موقع پہ وزیر اعظم نے سراہا پنجاب کی حکومت کو جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تعریف کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چونکہ ایک آگاہی مہم بہت زیادہ درکار ہے اور اس وقت بھی پاکستان ٹیلی ویژن آپ کے سامنے جو پروگرام پیش کر رہا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ جو ہیں اس سلسلے میں ایک آگاہی مہم کی ہدایات بھی جاری کر چکے ہیں. اس سلسلے میں خود بھی متحرک ہیں. آپ کو پنجاب حکومت کی طرف سے بھی اشتہارات نظر آ رہے ہیں، اخبارات میں اشتہارات نظر آ رہے ہیں. آپ کو محتاط رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے. اس موقع پر میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت آپ کے ساتھ ہے، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلابی صورتحال، اس کے حفاظتی جتنے انتظامات ہو رہے ہیں اور جو ریسکیو آپریشنز ہو رہے ہیں، انہوں نے آج چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز سے بھی رابطہ کیا جب وہ NDMA کے ہنگامی دورے پر تھے اور الگ الگ انہوں نے بریفنگ لی. خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری سے انہوں نے سوات کے واقعے کے حوالے سے بھی سوال کیا، اس کے حوالے سے بھی انکوائری کی. اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، یہ عوام تو ہمارے اپنے ہیں اور ایک ایک شخص جو ہے وہ قیمتی ہے. وزیر اعظم نے NDMA کو خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مکمل رابطے اور ہر ممکن معاونت کی ہدایت کی. اس چیز سے قطع نظر کہ خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت ہے، وہاں پر کیا بات کرتے ہیں وہاں کے سیاسی رہنما، لیکن NDMA چونکہ اس کا کام رابطہ کاری ہے، ایک پالیسی سازی ہے، وسائل کو ممکن بنانا ہے، اور جو صوبائی PDMA یعنی کہ PDMA کی جو تنظیمیں ہیں صوبائی ہیں وہ اس پہ کام کرتی ہیں آگے چل کے. تو اس موقع پہ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا دنیا کی موسمیاتی تبدیلیوں میں کوئی کردار نہیں، پاکستان اسے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سب نے مل کر ان موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنا ہے. آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم نے آئندہ مانسون سیزن کی منصوبہ بندی کے لیے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کو NDMA کے ساتھ مل کر ایک مربوط حکمت عملی تشکیل دینے کی بھی ضرورت پر زور دیا. اور انہوں نے پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا کہ درست اطلاعات بہت زیادہ ضروری ہیں اور اس موقع پر ہرگز جذباتی نہ ہوں، اس موقع پہ اوپر اپنے اوسان خطا نہ کریں اور اس موقع کے اوپر جہاں پر بھی احتیاط ہو سکتی ہے خود بھی احتیاط کریں، اپنے پیاروں کو بھی احتیاط کرنے کے لیے کہیں. اور حکومتیں آپ کے لیے کام کر رہی ہیں. میں کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دکھایا گیا کہ شاہدرہ ٹاؤن لاہور کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک موٹر سائیکل سوار ایک گلی سے باہر نکلا تو آگے کھدائی ہوئی تھی، وہ اس کھدائی والی جگہ پر اس میں گر گیا. تو حکومت نے، صوبائی حکومت نے اس پر بھرپور نوٹس لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لیا. جس ٹھیکیدار نے وہاں پر کھدائی کی ہوئی تھی اس پر بھی FIR کروائی گئی، متعلقہ ایکسین کو بھی معطل کیا گیا.
کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو بھی ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں وہ فوری طور پر اپنی چیزوں کی اصلاح کریں. جہاں پر کوئی گڑھا ہے اس کی فوری طور پر ضرورت ہے کہ اس کی گرد پاڑ لگائی جائے, اس کی نشاندہی کی جائے, اور پانی جہاں سے جتنی تیزی سے نکل سکتا ہے وہ نکلے. اس وقت آپ کو اسکرین پر جو ہمارے ورکرز نظر آ رہے ہیں, میں سینیٹری ورکرز کی بات کر رہا ہوں, یہ اس وقت ہمارے سولجرز ہیں, ہمارے مجاہد ہیں. یہ آپ کو جہاں پر نظر آئیں ان کے ساتھ تعاون کیجئے, ان کے کام کو سراہیے. یہ شدید بارش میں, جب اپنے گھروں میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ شدید بارش میں باہر کیمپوں میں موجود آپ کے لیے سڑکیں کھولنے کے لیے, پانی کی نکاسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے پروگرام میں, اور ہمیں پروگرام میں مختلف جو ذمہ داران ہیں وہ بھی جوائن کریں گے. اور میں سب سے پہلے یہاں پر اسٹوڈیوز میں سینئر تجزیہ کار احمد وڑائچ موجود ہیں. احمد وڑائچ صاحب کی طرف جاؤں گا, ان سے پوچھوں گا کہ احمد صاحب, حکومتی جو اقدامات ہیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا اقدامات آپ کو تسلی بخش نظر آ رہے ہیں؟ کیا مزید ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم صاحب, آپ نے ویسے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری باتیں کی ہیں, اور بڑے اچھے انداز پہ آپ نے اپنے ناظرین کو اور پوری قوم کو پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ نے ان کو آگاہ کیا ہے. تو دیکھیے, جو انتظامات ہیں وہ بالکل تسلی بخش ہیں. جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ چل کر NDMA کے دفتر میں گئے ہیں, پہلے انہوں نے ہنگامی اجلاس بھی کیا ہے. تو حالات جو ہیں وہ تو ان کی پوری جو کڑی نظر ہے اس کے اوپر ہے, اور جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. تو اس وقت جو سب سے زیادہ جو بارش سے ڈسٹرب ہوئے ہیں علاقے, ان میں آپ کے سامنے وہ جڑواں شہر ہیں. راول پنڈی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں. اور اس طرح چکوال جو ہے اس میں جو 430 ملی میٹر کے قریب جو بارش ہوئی ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ 2 فٹ تک سمجھ لے کہ بارش کا جو ہونا ہے وہ اس میں ہوا ہے. اس طرح جو پورے پاکستان میں جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ بارش ہے اور سیلاب کی صورتحال دکھائی دیتی ہے. NDMA کا ساتھ دیں. سب سے پہلے اب لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ ہنگامی صورتحال میں انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. اور جیسے NDMA نے یہ بھی کہا ہے کہ 3 سے 5 دنوں کے لیے آپ گھر میں رہیں, اور جو جتنا ضروری راشن ہے, جتنی ادویات ضروری ہیں, کوئی چیزیں ضروری ہیں, وہ لے کر آپ گھروں میں بیٹھ جائیں. باہر نکلنے سے تھوڑا جو ہے وہ گریز کریں. اور بچوں کے لیے جو اسپیشلی ہے وہ سب سے زیادہ گھروں کو یہ چاہیے کہ دیکھیے, جس طرح آپ نے بھی بیان کیا ہے, آدھی سے زیادہ تعداد جو ہے وہ بچوں کی ہے. اور بچوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ آپ ان کو اکیلے گھر سے باہر جانے دے رہے ہیں. آپ یہ کریں, چھوٹے بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دیں, ان کو اپنے پاس, ان کے اوپر پوری نظر رکھیں. آپ حکومت کا ساتھ دیں, حکومت بالکل آپ کے ساتھ کھڑی ہے. پوری دنیا میں جب قدرتی آفات آتی ہیں, جب اس طرح کے کوئی ڈیزاسٹر ہوتے ہیں, تو ساری دنیا میں یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ قدرتی ایک آفت ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جو ہم ایک ترقی پذیر ممالک ہیں, اس کے باوجود ابھی تک کے جو حالات ہیں وہ ریاست کے, ہمیں حکومتوں کے اپنے کنٹرول میں دکھائی دیتے ہیں, جس میں ریاست جو اس وقت بھرپور کردار ادا کری. اور خاص طور پہ میں اس وقت تعریف کرنا چاہوں گا, کہنا چاہوں گا کہ پاک فوج ہمیں راول پنڈی کی جب ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پر لوگ جو ہیں پریشانی کا شکار ہیں, تو وہاں پر بھی ہمیں اطلاعات ہیں, میڈیا کی انفارمیشن ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور فوج آ رہی ہے. میں اس پر حمید اللہ ملک صاحب, ڈائریکٹر PDMA پنجاب, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان کی طرف بھی جانا چاہوں گا, کیونکہ خاص طور پہ جب پنجاب کی بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس وقت جو بارشوں کی بات کی جا رہی ہے, اگرچہ آگے آنے والے دنوں میں وزیر اعظم کو جو بریفنگ دی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا اور بالائی علاقے بھی متاثر ہوں گے, لیکن اس وقت تک پنجاب کی جو صورتحال ہے, خاص طور پہ مختلف جگہوں پہ جو کلاؤڈ برسٹ کی بات کی جا رہی ہے, جس طرح سڑکیں جو ہیں پانی میں ڈوب رہی ہیں, جس طرح گھر گر رہے ہیں, اور اس وقت تک اب تک بھی جو مجموعی طور پر جتنی ہلاکتیں بیان کی جا رہی ہیں ان میں سے آدھی گھر گرنے کی وجہ سے ہے. بوسیدہ گھر, پرانے گھر, ایسے گھر جو بارش کا مقابلہ نہیں کر پاتے, ان کے گرنے کی بات کی جا رہی ہے. حمید اللہ ملک صاحب کی طرف جاؤں گا, اب تک کے جو ایگزیکٹ فگرز ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے, آگے کیا امکانات ہیں وہ بھی, اور تیاریاں کیا ہیں. حمید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب, اس وقت تک کیا صورتحال ہے پنجاب کے حوالے سے, تیاریاں جو کی جا رہی ہیں, کیونکہ اس وقت ہمیں پنجاب جو ہے اس موسمیاتی تبدیلی میں ایک بڑا ٹارگٹ نظر آ رہا ہے اب تک. جی, آپ نے بجا ارشاد فرمایا. ایک اچانک صورتحال ایک ہوتی ہے, ایک تو موسم کی تبدیلی کا اثر پاکستان پہ اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر ہے, رات پیدا ہو رہے ہیں, اور پنجاب جو ہے چونکہ
की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा इवेंट, ये जो आपने पिछला इसको टर्म यूज करते हैं क्लाउड बस्टिंग, ये वो बादल फटने वाली बात होती है। ऐसे जैसे बाल्टी लेके ऐसे उंडेल देते हैं तो पानी आता है, इस तरह का एक फिनोमेना हुआ है। और वो पानी ऐसे ही एक नदी में आया है जिस नदी में पहले पानी कभी इतना ज़्यादा नहीं आया था और जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अब पानी तकरीबन ख़त्म ही हो गया है, बहुत थोड़ा सा बहाव है। ऐसे ही दूसरा पिंडी में जो बारिश हुई है उसकी वजह से भी जो नाला लई है उसका जो अलार्म हो जाते हैं इवैक्यूएशन के बाद, वो वापस अब 16 से भी नीचे आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी सिचुएशन जो है ना वो बेहतर है। सही, आज की तो सिचुएशन जो है हमेशा वाकई बेहतर है, लेकिन जा रहा है कि आगे चलते हुए वज़ीर आज़म ने जो NDMA का दौरा किया, ये बताया गया कि ये जो मानसून का सीज़न है, जो बारिशें हैं, ये अगस्त के आखिर तक जा सकती हैं। और आगे आने वाले दिनों के बारे में क्या प्रेडिक्शन की जा रही है कि क्या किस किस्म की बारिशें हो सकती हैं, और हमें जो है क्या क्या हम हिफाजती इंतजाम कर सकते हैं? मैं रब्ता इस वक्त नहीं हो पा रहा। एम साहब, इस वक्त बात की जाती है ख़ासतौर पे कुदरती आफात के हवाले से, तो मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखना चाहूँगा। हम बहुत जल्द जो है जज्बाती हो जाते हैं, हम अपने औसान ख़ता कर देते हैं और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के ऊपर ख़ुद भी हिम्मत हारते हैं, दूसरों को भी इस चीज़ की तरफ लेकर जाते हैं कि वो ऐसी बात करें जो उन पर किसी हद तक गैर इखलाकी भी कह सकते हैं आप, और उसके साथ साथ वो दूसरे उनके लिए मसाइल भी पैदा कर सकती है। अगर मैं आपको सिर्फ इस वक्त एक मिसाल देना चाहूँ तो अमेरिका की रियासत टेक्सास के हवाले से मैं आपको एक मिसाल दूंगा। वहाँ पर जुलाई 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बारिशी पानी और सैलाबी पानी से जो तबाही मची, इस वक्त तक मेरे पास जो एदाद-ओ-शुमार, और ये एदाद-ओ-शुमार यकीनन अमेरिका के मीडिया से लिए गए हैं, 134 से ज़ायद वहाँ पर हलाकतें हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ी संजीदा किस्म की सूरत हाल है। बारिशें कहीं भी आ सकती हैं, और जब हम बात करते हैं अमेरिका के हवाले से, हम बात करते हैं टेक्सास के हवाले से, तो वहाँ पर एमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से, वहाँ पर रेस्क्यू सर्विसेज के हवाले से, और उनकी टेक्नोलॉजीज़ जो उनके पास है, यकीनी तौर पर वो अमेरिका, हम कह सकते हैं कि उनके पास बहुत बेहतर चीज़ें मौजूद होंगी। इसके बावजूद वहाँ पर एक जो नदी के और दरिया के किनारे पर कैंपिंग करते हुए जो 27 बच्चियां और उनके ट्रेनर जाँ बहक हुए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो एक जगह पे कैंप लगाकर बैठे हुए थे। और अब तक 97 अफराद, 97 पीपल आर मिसिंग देयर, ये रिपोर्ट कर रहा है अमेरिका का मीडिया, और वहाँ पर एक हंगामी सूरत हाल है। तो इसके बावजूद औसान ख़ता नहीं किए जा रहे और कोशिशें की जा रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस सिलसिले में मीडिया इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से और एमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से वहाँ पर इक़दाम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर लोगों को क्या कहेंगे? पैनिक ना हो अहमद साहब, ये लोगों को कहना है। अच्छा देखिए सर, ऐसे है कि यहाँ तो हो कि यहाँ पहले कभी बारिशें ना हुई हो। पाकिस्तान में 4 मौसम है, तो यहाँ पे बारिशें होती रहती हैं। इसी तरह जैसे यानी कि अमेरिका में जो पोजीशन बनी है, वहाँ पर अगर जो डिज़ास्टर ऐसे आया है, तो वहाँ पर लोग पैनिक इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी एक तरबियत होती है। वो लोग एक इस माहौल में रहते हैं, उनको थोड़ी सी तरबियत भी ऐसी होती है कि वो एक दूसरे को संभाल भी लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे नहीं है कि लोग संभालते नहीं हैं, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी बातें हैं, लोग एक दूसरे का बड़ा साथ देते हैं। आप ये देखते हैं कि यानी कि जो इदारे जब मुतहरक होते हैं तो उनके साथ साथ आम लोग भी साथ काम कर रहे होते हैं। हमारे मुल्क में भी फलाई जो तंजीमें वो भी साथ काम कर रही होती हैं। तो पैनिक होने की किसी सूरत ज़रूरत नहीं है। एमरजेंसी के हालात जब होते हैं तो एमरजेंसी में ये होता है कि आपको एक दूसरे का सहारा बनना होता है। और वैसे जब स्टेट कोई अलामिया जारी करती है, सुबह हुकूमतें कुछ कहती हैं या दारे कुछ कहते हैं, जब दारे आपसे खुद कह रहे हैं कि ये हालात बन गए हैं, अब 3 से 5 दिन के लिए या कुछ देर के लिए आप घरों में ठहर जाएं, तो इसमें कोई मुज़िका मैं इस पर दोबारा हमीदुल्लाह मलिक साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। आप डायरेक्टर PDA MA हैं, पंजाब के आप डायरेक्टर हैं, और इस वक्त पंजाब की हम ज़्यादा बात कर रहे थे। आप बता रहे थे कि चकवाल में जो सूरत हाल है, जिस नदी में पानी ज़्यादा अचानक आ गया वो भी कंट्रोल में हुआ, रावलपिंडी में भी पानी जो है उतर है। इसके बावजूद आगे आने वाले दिनों के हवाले से जो इस वक्त तक
वज़ीर आज़म को जो ब्रीफिंग दी गई वो यही बताया गया कि आगे मज़ीद बारिशें होंगी। हम सब आने वाले दिनों के बारे में क्या प्रेडिक्शंस हैं और क्या तैयारियां हैं? अच्छा, एक तो जो प्रेडिक्शन के हवाले से बात करें तो अभी 21, 22 और 23 को जो है वो भी अच्छा खासा एक स्पेल आ रहा है जिसमें अच्छी खासी बारिश होने के चांसेस हैं, और उसमें जो ज़िले हैं ख़ास तौर पर वो कसूर, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात और आगे थोड़ा पिंडी डिवीजन जो है, तो इसमें दोबारा बारिशें हैं, और बारिशें जो हैं वो तकरीबन 10 मिलीमीटर से लेकर कोई 70-80 और कोई 100 तक भी जा रही हैं। इसलिए जो पहले आप लोग बात कर रहे थे बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं, और मेरा अंदाज़ा इसको बार बार देना चाहिए कि सारा काम इदारे नहीं कर सकते। अब जो हमारे कॉलीग आपके पास बैठे हुए हैं वो भी यही बात कर रहे थे कि अमेरिका के जो इतना बड़ा डेवलप्ड कंट्री और सारे उनके पास गैजेट्स हैं, हर किस्म की सपोर्ट है उनके पास, इसके बावजूद वो इतना नुकसान हुआ है। हर बंदे के साथ एक और बंदा नहीं बिठाया जा सकता, तो जो जिम्मेदारियां इदारों की हैं उनका काम है वो एक गाइडलाइंस दे देती हैं कि ये काम करने के हैं और ये काम करने के नहीं हैं इन दिनों में। तो ख़ास तौर पर इसको दोबारा बताने की ज़रूरत है कि घर में सामान जो इन 3 दिनों के लिए वो इलाके जहाँ पर बारिश होने से पानी आ जाता है, ये सैलाब का ख़तरा है, लोग अपने सामान ले लें, घर का खाने पीने का इकट्ठा कर लें, दवाइयाँ कर लें और महफूज मकाम पे रखें। नंबर 1। नंबर 2, बेसमेंट अगर हैं तो उसमें मत सोएं, बच्चों को मत जाने दें। उसमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, फ्रिज, टीवी और यूपीएस वगैरह, ये इस तरह की कोई चीज़ें हैं वो नीचे ना रखें। कोशिश करें कि अपने ग्राउंड फ्लोर पे रहें, या फर्स्ट फ्लोर पे अगर हो सकता है तो वहाँ शिफ्ट हो जाएं और बाहर ना निकलें, क्योंकि जो आपने बड़ा अच्छे तरीके से पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें ज़्यादातर जो वो अमवात हुई हैं वो थी क्लैप्स हुए, बिल्डिंग क्लैप्स हुई हैं। तो बिल्डिंग क्लैप्स जो कोशिश तो गवर्नमेंट कर रही है, और उसके लिए जो डेंजरस बिल्डिंग का एक तरीकाकार है उसको लोग इवैक्यूएट भी करवा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम कर रही है। लेकिन जो अंदर की बात है, वो अंदर के जो हालात होते हैं वो घर वालों को पता है। अगर वो मखदूश हालात हैं किसी घर के, तो खास तौर पर ये जो बारिशों के दिन होते हैं उन दिनों में तो तक उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसी बिल्डिंग में मत रहे। नंबर 3, ये जरूरत है कि बाहर ना निकलें। बाहर निकलने से ये होता है कि अगर बारिश वाला इलाका जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पर किसी ने गटर खोल दिया कि यहाँ से पानी जो है वो निकल जाएगा, तो बारिश हो गई, पानी आ गया, तो अब तो किसी को नहीं पता है कि गटर कहाँ पर है। खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि बंदा कहीं गटर के अंदर भी गिर सकता है। फिर उसके बाद अगला मरहला जो होता है वो खुदा ना खास्ता जब बाहर निकलते हैं तो बिजली के खंभों में करंट भी आ सकता है, तो इसलिए पानी में करंट फैलता है और मवाद उससे भी हो जाती हैं। तो इतना नुकसान पानी खुद नहीं करता जितनी जो ये वाली चीज़ें हैं ये करती हैं। तो इसलिए अपने आप को महफूज रखें, सामान इकट्ठा कर लें और एहतियात करें, इदारों के जो हिदायत हैं उस पर अमल करें, और जो इंतज़ामिया अपने मुकम्मल तौर पर आपके लिए ताउन करने को तैयार है और तैयार बैठी हुई है, वो उनके साथ उनकी हिदायत जो इशू वो करते हैं उन पे वो अमल दरामद करें। तो ये हमारी तरफ से है। और बाकी रहा तैयारियों की बात, तो मैं तैयारियों के हवाले से मैं बिल्कुल हमी साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। सलीम अब हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी देर से एमडी वासा रावलपिंडी हैं। चूँकि हम पिंडी की बात कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं रावलपिंडी की, और वहाँ नाला लई के हवाले से भी बार बार बात करते हैं। मुझे एक और चीज़ याद आ गई। कुछ अर्सा पहले हमने सलीम अशरफ साहब को अपने प्रोग्राम में इसलिए लिया था कि हम खुशक साली की बात कर रहे थे, और इन्होंने कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की थी, कुछ ऐसी पाबंदियां लगाई थी रावलपिंडी में कि पानी को बचाया जा सके और पानी का जो ज़िया होता है उसको रोका जा सके। उस पर बड़ी एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो गई थी। अब सलीम अशरफ साहब को आज हम इसलिए ले रहे हैं कि पिंडी के अंदर पानी इतना ज़्यादा आ गया है कि लोगों के घरों में घुस गया है, लोग बेघर हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं। सलीम साहब, क्या सूरत हाल है आपके शहर की? कभी खुश्क साली का इतना ख़तरा होता है? हम कहते हैं कि जनाब रावल लेक जो है वो खुश्क होने जा रही है, उसमें पानी कम रह गया है। आज इतना पानी है कि नाला लई भरा पड़ा है, बाहर छलक रहा है, लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी के ख़तरे महसूस करें। क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वासा रावलपिंडी आपको पता है कि हमतन हर वक्त तैयार रहता है अपने वर्क के हवाले से। वासा रावलपिंडी ने मानसून के हवाले से जो तैयारियां की थी
الحمدللہ وہ آج ٹیسٹ ہو گیا کہ واسا راولپنڈی نے 100% اپنی تیاری کمپلیٹ کی، اور جو کام کیا اس سے پبلک کو آج فائدہ ہوا۔ آج 2001 میں اتنی ہیوی رین فال ہوئی تھی، اور اس کے بعد آج 2025 میں یہ رین فال ہوئی ہے، اور یہ 255 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے 15 سے 16 گھنٹوں کے دوران۔ اس میں آپ کو ایک بات میں یہ بتاؤں کہ ہم نے بر وقت نالہ لئی کی ڈریجنگ ڈسلٹنگ کمپلیٹ کی، جس سے نالہ لئی میں کسی قسم کی طغیانی کا کوئی خدشہ، کوئی پریشانی ہمیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور نالہ لئی میں گوال منڈی کے مقام پر 21 فٹ کا واٹر لیول گیا، اور 20 فٹ کے اوپر ایویکیویشن ڈکلیئر کی جاتی ہے۔ ہم نے ایویکیویشن کے لیے ڈکلیئر کر دیا، لیکن لوگوں کو ہم نے ایویکیوٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نالہ لئی میں ابھی بھی اتنی گنجائش ہے کہ اس میں ہم مزید جو ڈسچارج ہے اس کو لے سکتے ہیں۔ تو اس بارش میں منیمم 35 سے 36 ہزار کیوسیک کا ریلا گزرا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کسی قسم کی جانی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لوگ اپنے گھروں میں رہے، ان کو بھی کسی قسم کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وقتی طور پر کوئی 2 گھنٹوں کے لیے یہ ضرور ہوا کہ جب نالہ لئی میں واٹر لیول ریز ہوا تو جو ڈرینز تھی جو پنڈی سٹی میں، اس میں پانی ہیلڈ ہو گیا، لیکن جیسے ہی بارش رکی ہے آدھے گھنٹے کے اندر اندر پورا پنڈی شہر وہ ڈرائی ہو گیا۔ دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری سی ڈی اے حکام سے بھی ہم نے 2-3 بار ہم نے ریکویسٹ کی ہے، اور ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے کہ یہ جو رین واٹر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو ہم بچائیں۔ اس کے لیے ہم نے F9 پارک اور جو ہمارا مارگلا ہلز ہیں اس کی ٹو میں ہم نے ان کو کہا کہ ایک لیک بنائے جس میں جتنا بھی پانی ہلز سے آتا ہے اس کو ہم سٹور کر سکیں، اور وہ جو پانی آئے گا اس کو ہم ہارٹیکلچر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ لوگ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے بھی جائیں۔ یہ بات آپ کو میں بتاؤں، اور الحمدللہ کسی قسم کی پریشانی ہمیں نہیں اٹھانی پڑی۔ تمام ایڈمنسٹریشن، ہمارے سیکٹریز، سی ایم ہاؤس اور تمام باقی کے ادارے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، جس کی وجہ سے ہم آج کامیاب ہو سکے۔ جو پانی کافی کھڑا ہوا، کئی جگہوں پہ کھڑا ہوا، اس کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی؟ سر پانی کسی جگہ پہ کھڑا نہیں ہوا، میں نے آپ کو بتایا کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ لگتا ہے ایسی جیسے پانی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارا سٹاف اور ہماری مشینری پورے شہر میں ڈپلائڈ تھی، اور بارش ختم ہونے کے آدھا گھنٹے کے بعد جو جہاں پہ بھی پونڈنگ تھی وہ ساری کلیئر ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ حمید اللہ ملک صاحب کی طرف جاؤں گا۔ حمید صاحب، آپ آگے آنے والے دنوں کے حوالے سے آپ نے اس سے پہلے جو احتیاطی تدابیر بتائیں بڑی اہم ہیں، میں دوبارہ چاہوں گا کہ آپ جو تیاریوں کا ذکر کر رہے تھے کہ ہماری آگے جو تیاریاں ہیں وہ یہ ہیں، ان کے بارے میں بتائیے گا۔ تیاریوں میں جیسے ابھی واسا کے ہمارے کولیگ بات کر رہے تھے، اس طرح ہم سارے کے سارے جتنے بھی محکمے ہیں ان کے ساتھ وابستہ جو اس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے ہیں ان کے ساتھ لزان میں ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جن ولنریبل جو پوائنٹس ہیں ان کے لیے پہلے سے ہم نے ڈپلائی کی ہوتی، فورس بھی ڈپلائی کی ہوئی ہے، جو فیلڈ فورس ہے ہماری، اچھا وہ ڈپلائڈ ہے، جو ریسکیو 1122 جس کو عرف عام میں کہتے ہیں، وہ ڈپلائڈ ہے۔ پھر اس کے ساتھ جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے پہلے سے وہاں پر اکوپمنٹ جو ہے نا وہ پہنچا دیا جاتا ہے سیزن کے حساب سے۔ اچھا اب یہ ہے کہ پنڈی میں تھوڑا سا بارش پہلے سے زیادہ ہوئی ہے، اور چکوال میں بھی ایسی کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی ہے، تو وہاں پر جو ہے پہلے سے سارا کچھ موجود تھا جو ضرورت کے مطابق تھا، لیکن اس میں یہ ہے کہ مزید دیکھتے ہوئے کہ اس کی انٹینسٹی کو دیکھتے ہوئے مزید جو ہے نا آج اس کی جو جیکٹس ہیں، لائف سیونگ رنگز ہیں، جو بوٹس ہم یوز کرتے ہیں جو فائبر بوٹس ہوتی ہیں، تو یہاں شہر میں فائبر بوٹس تھوڑا سا اس کا حل
ذرا وہ زیادہ ہوتا ہے. تو انفلیٹیبل بوٹس جو پہلے ان کے پاس تھیں اب مزید انہوں نے ڈیمانڈ کی وہ بھی بھیجی گئی ہیں. جو تمام جتنے بھی ایسے لو لائنگ ایریا ہیں وہاں پر ڈی واٹرنگ سیٹس جو ہیں ان کو بھجوا دیا گیا ہے تاکہ فوری طور پر پہلے سے موجود ہیں وہاں پر جو واسا کو ہینڈ اوور بھی کیے ہوئے ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی ہیں, اور مزید انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے وہ بھی ان کو پہنچا دیے گئے ہیں, اس وقت پنڈی میں ریسیو ہو چکے ہیں. اور باقی جہاں الرٹ جو ہے آنے والے وقت کے لیے تمام اضلاع جو ہیں جن میں یہ اگلا جو اسپیل آ رہا ہے 21, 22 اور 23 کا, ان کو ایک متحرک کر دیا گیا ہے. نمبر 1, نمبر 2 جو ان کی چیزیں تھیں ضرورت کی وہ ان تک پہنچا دی گئی ہیں. نمبر 3 جو عوام ہے, جو عام شہری ہیں ہمارے, جو وہ ان تک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر میسج جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان تک خود جو ہے وہ میسج پہنچا رہی ہے. ایک ہمارے وہ ٹیلیکوز کو استعمال کرتے ہیں ان علاقوں کے لیے, وہ ان کے تھرو میسج جو ہے نا وہ کنوے کیا جا رہا ہے. حمید صاحب, جو خاص طور پہ ابھی آپ نے خود اس چیز کی تصدیق بھی کی کہ بہت زیادہ جو ہلاکتیں ہوتی ہیں, تقریباً آدھی سے زیادہ ہلاکتیں وہ ایسی عمارتیں گرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں جو خستہ حال ہوتی ہیں. تو کیا ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے اور باقی انتظامیہ کے ذریعے کوئی ایسا سروے کیا جا رہا ہے, ان کو انٹیمیٹ کیا جا رہا ہے, خبردار کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلدیہ کے پاس, کسی بھی شہر کی کارپوریشن کے پاس وہ لسٹیں موجود ہوتی ہیں اور وہ ایک طرح سے آپ ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں عمارتوں کی. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس کے لیے ایک ہمارا باقاعدہ طور پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, سافٹ ویئر ہے, جس کے اوپر باقاعدہ ڈسٹرکٹ والے جو ہیں وہ مارک کیے ہوئے ہیں پورے علاقے, شہر کے شہر جو ہے نا ان کو اسیس کر کے ان میں ڈینجرس بلڈنگ ڈکلیئرڈ ہے, اور اس کے لیے پھر ایکشن بتایا ہوا کہ اتنے جو ہے نا یہ ان کو گرانا ہے, اتنا اس کی ریپیئر ہو سکتی ہے, اس کو ریپیئر کروانا ہے, اتنی جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اگر وائولیشن کرتے ہیں تو کوئی FIR کروا دیتے ہیں, کوئی خود جا کے گروا دیتے ہیں, اور اس طرح کا تو کام جاری ہے. لیکن ایک جو چیز ہے نا وہ مثال کے طور پر جو چھوٹے مکان ہوتے ہیں اندر ہوتے ہیں اور باہر سے بظاہر ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں اور لوگ وہ رہ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر والی سائڈ جو ہے نا وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بیچارے شتیر ڈالا ہوا ہے, وہ گل چکا ہے, لکڑی کی چھت بنائی ہوئی تھی, کہیں پر پانی زیادہ آنے کی وجہ سے ان کے جو وہ شتیر ہیں گل گئے ہیں, یا اس کے اوپر جو چیزیں ڈالی ہوئی تھیں اس کو کور کرنے کے لیے وہ گل گئی ہیں اور پھر اچانک وہ گر جائے, تو ان کو تو پتہ ہے. لیکن جو باہر نظر آنے والی ہیں ان تک تو انتظامیہ پہنچ رہی ہے, اور بالکل آپ نے بجا ارشاد فرمایا وہ ہیں سارے ضلعوں کے پاس ہیں, اور ہمیں PDM میں جو ہے نا چونکہ کوآرڈینیٹنگ باڈی بھی ہے, ایپیکس باڈی بھی ہے, تو یہاں تک وہ پہنچ رہی ہیں ساری انفارمیشن, اور وہ امپلیمنٹیشن سٹیٹس جو ہے نا وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر ہو رہا ہوتا ہے, آن لائن شیئر ہوتا ہے. اس کے لیے ویب سائٹ دوبارہ سلیم صاحب کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں, لیکن اسی میں ایک ضمنی چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں غریب لوگ, وہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی بلڈنگ خطرناک ہے, ان کا فلاں شتیر جو ہے یہ گر سکتا ہے اور فلاں جگہ سے دیوار گر سکتی ہے, لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ وہاں پر لگا سکیں. کچھ فنڈز مختص کیے جاتے ہیں اس کے لیے بھی؟ جی, جو ہر ادارے کا جو کام ہے وہ باقاعدہ طور پر گورنمنٹ نے ایک ڈیفائن کیا ہوا ہے. ہمارا کام جو ہے وہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا, ڈیزاسٹر کے ریلیٹڈ. جو آپ نے بات کی ہے یہ ہے مختص کرنا فنڈز کے حوالے سے, تو اس کے لیے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے اور اس طرح کے اور بہت سارے گورنمنٹ میں اس کے لیے موجود ہے, ضلع انتظامیہ موجود ہے, وہ بھی اس کی نشاندہی کر سکتی ہے. یا بالکل ہے, آپ کا کام ہے مینجمنٹ کرنا, اور جہاں پر بھی کوئی ڈیزاسٹر یا کوئی چیز ہونے جا رہی ہے اس کی تیاریاں کرنا, لوگوں کو آگاہ کرنا. میں اگر سلیم اشرف صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں, یہ جاننا چاہوں کہ اس وقت واسا راولپنڈی جو ہے اس کے پاس وسائل جو ہیں, آپ مطمئن ہیں اس سے, خاص طور پہ ورک فورس کے حوالے سے؟ کیونکہ روٹین میں معمول میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلیں جتنی ورک فورس ہے, کیا آپ کو اضافی ورک فورس درکار ہوتی ہے ایسی کسی صورتحال میں, خاص طور پہ مونسون میں؟ اگر ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ سر بات یہ ہے نجم بھائی کہ دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ میں امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے پاس اس وقت جو ایگزسٹنگ مشینری ہے یہ اپروکسیمیٹلی 18 سے 19 سال پرانی ہے, لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو الائیو رکھا ہوا ہے اور اس کو پراپر ریپیئر مینٹین کر کے
اس سے پراپر کام لے رہے ہیں. یہ ہمارے صحیح. لیے دیکھیں کہ کتنی خوش آئند بات ہے کہ اپنی اتنی پرانی مشینری کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے نئی مشینری کی، لیکن ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ کسی بھی پرانی مشینری کے ساتھ ہم کسی پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں جی ہمارے پاس یہ مشینری نہیں ہے، ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے، ہمارے پاس اور وسائل نہیں ہیں. ہم نے انہی وسائل میں، محدود وسائل میں رہ کے، آپ دیکھیں کہ آج کی جو بارش ہوئی ہے، ہیوی اسپیل جو ہوا ہے 24 سال کے بعد، اس کو الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے اس کو ہم نے کیٹر کیا ہے اور کسی قسم کی کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے. اصل بات بھی دوسری طرف آپ لوگ سلیم کو میں صاحب، اصل بات بھی اس جوش اور جذبے کی ہے، ورکرز کی اس محنت کی ہے. جو مشینری پیچھے رہ جاتی ہے، جوش اور جذبہ جیت جاتا ہے. یہ میں مانتا ہوں، اور ہم اپنے ان سینیٹری ورکرز کو، اپنے ان تمام عملے کو، وہ چاہے 11 22 میں کام کرتا ہے، چاہے آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، سلوٹ پیش کرتے ہیں. اچھا سر، میں اس کے اوپر نا ایک بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آج ہمارے جو منسٹر ہے بلال یاسین صاحب، وہ سی ایم صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر یہاں پہ آئے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ شاید وہاں پہ کوئی پرابلمس زیادہ ہیں. یہاں پہ آ کے انہوں نے پورے شہر کا وزٹ کیا ہے. ہم نے ان کو ڈاؤن ٹاؤن اور پوش ایریاز تمام کا وزٹ کرایا، اور آخر پہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو شاباش دی ہے، ورکرز کو شاباش دی ہے کہ انہوں نے اتنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اتنا اچھا کام کیا اور گورنمنٹ کا نام روشن کیا. اگر بلال یاسین نے آپ کو شاباش دی تو یقینی طور پہ ایک اچھی بات ہوگی، کیونکہ بلال یاسین خود جس جگہ سے ایم این اے اور ایم پی اے منتخب ہوتے رہے، بھاٹی وغیرہ کا علاقہ لاہور کا، وہ بڑا سمجھا جاتا تھا کہ بڑا ایک پرابلمیٹک ایریا ہے، اور پھر وہاں پر بڑا کام کیا گیا. اور لکشمی چوک لاہور کا بڑا مشہور چوک ہے، اس کے حوالے سے ان کا بڑا کردار ہے، اس کو سارے کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے. ہم ورکرز کی بات کر رہے ہیں احمد صاحب، اور خاص طور پہ مشینری آپ کے پاس جتنی مرضی اچھی ہو، جب تک آپ کے پاس ڈیڈیکیٹڈ ورکرز نہیں ہیں، جان مار دینے والے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیے، جب بھی قدرتی آفات آتی ہے تو سب سے پہلے تو ورکر نکلتا ہے. اگر کوئی بھی ایسا ایونٹ آئے یا کچھ بھی ایسا ہو تو وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ورکر باہر نکل کر آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے جو ورکر ہیں، وہ چاہے واسا کے ہیں، چاہے وہ این ڈی ایم اے کے ورکر ہیں، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ضلعی انتظامیہ کے لوگ ہیں، وہ سب سے پہلے باہر آ کر نکلتے ہیں. اور آپ کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نجم صاحب پھر آپ کی جو فوج ہے وہ بھی آتی ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. اسی طرح راولپنڈی میں 400 اہلکار جو ہے وہ ان کو تعینات کیا گیا ہے، اور وہاں پہ عام تعطیل کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. اور ساری ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے وہاں پر جتنے ادارے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہائی الرٹ کے اوپر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جتنی قدرتی آفات آتی ہیں، آپ اس وقت تک کوئی ادارہ یا کچھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک عام آدمی جو ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دیں، اور جو ہدایات ہیں ان کو فالو کریں، ان کے اوپر عمل کریں. جو ریاست کہہ رہی ہے، جو صوبائی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، جو ادارے کہہ رہے ہیں، وہ لوگوں کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیے کہ چکری میں ایک گاؤں ہے جس کی چھت کے اوپر ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، اور وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو ریسکیو کیا گیا ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ اس حالات میں آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر جا کر پناہ لے لیں؟ چھت کہیں نہیں جاتا، گھر اگر کہیں جا بھی رہے اپنی زندگی بچائیں. اس سے پہلے جو ہے واقعی پیشگی انتظامات کر لیں. اور اس حوالے سے اگر میں آخر کی طرف جاتے ہوئے میں سلیم اشرف صاحب سے پہلے کہوں کہ سلیم صاحب، آپ کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں، مشورہ دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں شہریوں کو، اور خاص طور پہ اس حوالے سے جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، بہت سارے نوجوان جو ہیں خود ایک سماجی خدمت کے تحت خود بھی بعض جگہوں پہ شاپنگ بیگ اگر جو استعمال کم ہو رہا ہے یا کوئی بھی چیز ایسی پھنس جاتی ہے، آپ ہٹا دیں تو پانی نکل سکتا ہے. اس قسم کی کوئی چیز، کوئی ایڈوائز، پروفیشنل ایڈوائز؟ سر، میں اپنی عوام کو یہ مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں اور گزارش بھی میری ان سے یہی ہے. دیکھیں، جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ہم خود ان مسائل کو کریٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں، ہمارے پاس نالہ لئی ہے، اس کے اطراف میں لوگ ڈمپنگ کرتے ہیں، اور جو مٹیریل ہے، ڈسمنٹل مٹیریل، وہ پھینک دیتے ہیں. اسی طرح سیوریج میں ہم سالڈ ویسٹ پھینک دیتے ہیں. گھروں میں سبزیاں کاٹ کے سارا کچھ اس میں چلا جاتا ہے. دیکھیں، یہ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہم چیز ڈیزائن کرتے ہیں یا پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول کا، اور ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے حساب سے. جو چیز جس حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے
اس کو صحیح. اسی کے مطابق استعمال کیا جائے تو ہم اس سے فروٹفل رزلٹ لے سکتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا احساس as a ذمہ داری کے nation- ساتھ ہم چلیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. حمید اللہ ملک صاحب، میں بھی آخر میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں، مشورہ دینا چاہیں. میرا نظر اچھا پلیٹ فارم ہے میسج کنوے کرنے کے لیے. ہماری اپنے شہری بھائیوں سے، بہن بھائیوں سے گزارش یہ ہوگی کہ جو ادارے کی طرف سے ہدایات آتی ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ ان پہ عمل کریں. گھروں سے بلا وجہ بارش کے دنوں میں باہر مت نکلیں. کھانے پینے کی اشیاء خاص طور پر جن دنوں کے لیے کوئی الرٹ جاری ہو وہ لے کے پہلے رکھ لیں. بچوں کو بیسمنٹ میں یا بجلی کے سامان کو بیسمنٹ میں مت رکھیں. خود بھی محفوظ رکھیں اور ہمیں اداروں کو بھی ہیلپ کریں کہ ہم ان تک پہنچیں جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل یہ درست بات آپ نے کی کہ ہم سب مل کر جو ہے اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں. سلیم اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود، اس کے ساتھ حمید اللہ ملک صاحب موجود. بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. اور مجھے یہاں پر آپ کو اس موقع پر یہ خاص طور پہ کہنا ہے کہ ہم چھوٹے سے احساس ذمہ داری کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. یقینی طور پر یہ ادارے ہمارے ہیں، ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہمارے جو ایشوز مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی انسان موجود ہیں، ان میں بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. آپ چھوٹا سا احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. ہم اپنے گلی محلوں میں، اپنے بازاروں میں اگر صفائی کو یقینی بنا لیں، اگر وہ ہمارا جو سیوریج جو کہ اس وجہ سے بند ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے اندر سالڈ ویسٹ پھینک دیتے ہیں، ہم اس کے اندر کچرا پھینک دیتے ہیں، اور جب بارش آتی ہے اور وہ آگے پنجابی میں لوگ کہتے ہیں جی ڈکا لگ جاتا ہے، جب وہ ڈکا لگ جائے گا تو پھر اس کے بعد آگے کیسے بڑھے گا پانی، اور وہ پیچھے جمع ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ہم انتظار کریں گے کہ کوئی مشینری آئے اور اس کو کھولے. ہم اس سے پہلے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہی مشورہ ہے، یہی بات آپ کو احمد وڑائی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود، وہ بھی آپ کو یہی بات کہہ رہے ہیں، یہی بات آپ کو سمجھا رہے ہیں. اور میں اس سے آگے ایک بات آپ سے کہوں گا، جہاں آپ کو بتایا گیا کہ بچوں کو باہر نہ جانے دیں، اس کے ساتھ ہی یہ ایک اور بات ہے کہ آپ اس موسم میں، حبس کے موسم میں، بارش کے موسم میں ایسی اشیاء کا استعمال نہ کریں جو حفظان صحت کے اصولوں کے منافی ہو. آپ کے بڑے بوڑھے بھی آپ کو بتاتے ہوں گے، سمجھاتے ہوں گے، ان کی ایڈوائس کو لیں. اور اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، آگے آنے والے دنوں میں جو بارش ہونے جا رہی ہے، میں آپ کو اس پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ NDMA جو ہے اس کی طرف سے آگے الرٹ موجود ہے. ابھی پنجاب کے وسط میں، پنجاب کے جو شہر ہیں، لاہور کی بات ابھی بتائی گئی، گجرانوالہ، حافظ آباد، پنڈی تک کی بات بالائی پنجاب تک کی جا رہی ہے. وہاں پر آپ کے اوپر ایک بارش کا سپیل جو ہے 21، 22، 23 تاریخ کے حوالے سے وہ بھی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد موجودہ سیزن جو ہے وہ اگست تک جانے کی توقع ہے. تو اپنی احتیاطی تدابیر کر لیجئے، اپنے گھروں کے اوپر نظر مار لیجئے، کمزور بالے شتیر ان کو ہٹا دیجئے، کمزور دیواروں کی طرف نظر کر لیجئے. اپنے علاقے میں اگر ہو سکے تو نوجوان چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنا کر اپنے گلی محلوں میں جو بند سیوریج ہیں، جہاں سے پانی رکتا ہے، اس کی روانی کو یقینی بنا دیں تو آپ بہت بڑی مشکل سے بچ سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ و مامون رکھے. ہم پوری طرح کوشاں ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان سے لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے کر نیچے سینیٹری ورکرز تک، ایک عام ورکر تک آپ کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان سے تعاون کریں، ان کی ہدایات پر عمل کریں. آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.